یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، اگرچہ اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا ہم شکل بھیجا، لیکن جب سے ہی یہودیوں سے اللہ سخت ناراض ہے۔ پھر 37 برس بعد رومیوں سے لڑائی میں ایک ہی دن میں 1,33,000 یہودی یروشلم میں قتل کیے گئے اور ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا گیا، جو آج تک دوبارہ تعمیر نہ کیا گیا۔ یہودیوں کو ارض فلسطین سے نکال دیا گیا۔ پھر یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے اور منتشر ہو گئے، لیکن وہ فلسطین کو اپنی جدی پشتی زمین مانتے ہیں، کیونکہ فلسطین ارض مقدس انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ 500 برس بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم بنا کر بھیجا گیا تو آپ کے ساتھ بھی خوب شر نکالتے۔ رومن امپائر کا بہت بڑا بادشاہ سن 300 عیسوی میں عیسائی ہو گیا۔ پھر یہودیوں کو بہت مار پڑی، یہودی کا نام ایک گالی کی طرح بن گیا۔ اسی طرح چلتا رہا جب 610 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی یہودی مدینہ میں ہوتے ہوئے قریش کو سکھاتے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو پھر بتائیں اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے۔ بتائیں روح کی حقیقت کیا ہے۔ حضور ابھی مدینہ بھی نہ پہنچے تھے تو یہودیوں کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین طے پایا، جس میں یہ طے پایا کہ اگر عیسائی حملہ کریں گے تو ہم مسلمان اور یہودی مل کر لڑیں گے۔ لیکن یہودی تو ہمیشہ خیانت دار اور نبی کریم کے سخت دشمن تھے۔ دھوکہ شروع سے ہی ان کی فطرت میں شامل تھا۔ اہل ایمان کی دشمنی میں تم شدید ترین پاؤ گے یہود کو اور مشرکین کو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس عیسائیوں سے فتح کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس طرح آیا کہ خون کا ایک قطرہ نہ بہا، اور حضرت عمر کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے سرنڈر کر دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کے لیے بھی وہ جگہ کھول دی جو اس سے پہلے نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ یہودیوں کو فلسطین آنے کی اجازت صرف زائرین کی حیثیت سے دی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس وقت یہودیوں نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھنا گھونپا۔ قبیلہ بنو ہاشم جس سے حضور کا تعلق تھا اور قبیلہ بنو امیہ جس سے حضرت عثمان غنی کا تعلق تھا، ایک پرانی دشمنی تھی جس کے کچھ جراثیم ابھی باقی تھے۔ یہودیوں نے سوچا اس کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پھیل جائے گا۔ یہودیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات کو ہوا دینی شروع کی کہ خلافت قبیلہ بنو امیہ کے پاس ہے، جبکہ نبی کریم کے قبیلہ بنو ہاشم اس کے حقدار ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جگہ حضرت عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور خوب سازشیں گھڑی گئیں۔ علاقے دور دور تھے، تصدیق بہت مشکل تھی۔ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت علی کے خلاف بھی شر نکالا گیا۔ اس طرح مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ 5 سال تک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ یہودیوں کا سربراہ عبداللہ ابن سبح نے یہ فتنہ اٹھایا تھا، جس کے نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ مسلمان حضرت عثمان اور حضرت علی کی نسبت سے 2 گروہوں میں بٹ گئے، جو کہ آج بھی ہیں، شیعہ اور سنی۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی۔ یہودی سن 300 عیسوی سے ہی بہت پریشان کن زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ جب 712 عیسوی میں طارق ابن زیاد نے اسپین پر حملہ کرنا چاہا تو یہودیوں نے ان افواج کی اس طرح مدد کی کہ کچھ راستے وغیرہ بتائے اور ہسپانیہ مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا، تو طارق ابن زیاد انہیں اپنا محسن سمجھا۔ مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہت سہارا ملا۔ ہسپانیہ میں بڑی بڑی درسگاہیں تھیں جہاں لوگ جرمنی، اٹلی، فرانس سے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ یہودیوں نے نوجوانوں کے دلوں میں عیسائیت کے خلاف نفرت ڈالی، کیونکہ اس زمانے میں پوپ اپنے مذہب کو اپنے ہی طریقے سے لے کر چل رہا تھا۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ یروشلم کی گلیوں میں گھٹنوں تک خون بھر گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی خوب مارے گئے۔